السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انشقاق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ انشقاق مکی ہے۔ سورہ انشقاق 25 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اذا السماء انشقت۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین یا حروف شمسی میں سے ہے اور شین سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اذا السماء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ اذا السماء انشقت، انشقت میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ اذا السماء انشقت، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے وقف کریں گے، اور یہاں وقف بالسکون ہوگا۔ وقف بالسکون یعنی جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، جیسے یہاں پہ تا پہلے سے ساکن ہے، اور یہ وقف حرف ساکن پر ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، لربها کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ لربها، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لربها وحقت، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وحقت، آگے آیت ہے وقف بالسکون ہوگا، وقف ہوگا، اور یہاں پہ وقف بالسکون ہوگا۔ وقف بالسکون یعنی جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، جیسے یہاں تا پہلے سے ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ وقف بالسکون ہوگا، اور یہ وقف حرف ساکن پر ہوتا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حمزہ یہاں حروف قمری میں سے ہے اور حمزہ سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا،
الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، الارض کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، دعاد کو پر پڑھیں گے۔ دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدت آگے آیت ہے، وقف کریں گے، اور یہاں وقف بالسکون ہوگا۔ وقف بالسکون یعنی جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، اور وقف بالسکون حرف ساکن پر ہوتا ہے۔ تا یہاں پہلے سے ساکن ہے اس لیے یہاں پہ وقف بالسکون ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما فیہا، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما فیہا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما فیہا وَتَخَلَّتْ، خا کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَتَخَلَّتْ، اور یہاں وقف بالسکون ہوگا۔ وقف بالسکون یعنی جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، اور وقف بالسکون حرف ساکن پر ہوتا ہے۔ تا یہاں پہلے سے ساکن ہے، تا کے بعد جزم ہے اس لیے یہاں پہ وقف بالسکون ہوگا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، لِرَبِّهَا کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ لِرَبِّهَا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، قاف کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وحقت، وقف بالسکون ہوگا۔ وقف بالسکون یعنی جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، اور وقف بالسکون یہ حرف ساکن پر ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں۔ تا یا پہلے سے ساکن ہے اس لیے یہاں پہ وقف بالسکون ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ، الانسان میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ یا ایہا الانسان، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الانسان، انکا نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ انکا
कादिहुन अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कादिहुन इला, कादिहुन इला में इजहार हल्की होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ आए तो वहाँ पे इजहार हल्की होगा। और हरूफ हल्की कुल 6 हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। और यहाँ तनवीन के बाद हरूफ हल्किया में से हमज़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इजहार हल्की होगा। कादिहुन इला, इला लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इला रब्बिका, रब्बिका की रा को पुर पढ़ा जाएगा। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर पेश आए तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा, या रा के ऊपर ज़बर से रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बिका कदहन, दाल में कलकला होगा। दाल हुरूफ कलकला में से है। हुरूफ कलकला 5 हैं जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन है, यानी क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। जब इन हुरूफ के ऊपर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक़्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। कदहं, कदहं, कदहं फमुलाक़ी, कदहं फमुलाक़ी में इख़्फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदा यह है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इख़्फ़ाए हकीकी होगा। और या तनवीन के बाद इन हरूफ में से यानी हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून और बा में से कोई हर्फ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इख़्फ़ाए हकीकी होगा। और हरूफ इख़्फ़ा कुल 15 हैं। कदहं फमुलाक़ी, फमुलाक़ी लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फमुलाक़ी, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा, ज़ग़्त, क़िज़ा, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। फमुलाक़ी या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहं फमुलाक़ी इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहं फमुलाक़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।